الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی آیت میں اگر آدمی سفر میں ہو اور کاتب نہ پائے تو پھر کس طرح ادھار کا لین دین کیا جائے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وَإِن اور اگر کن تم ہو تم علی سفر پر، اور اگر تم سفر پر ہو ولم تاجدو واو اور لم ماضی میں نفی کر دیتا ہے، تاجدو لفظ جو ہے واو جیم دال واجدہ یاجدو وجودن ہوتا ہے، اور یہ لفظ تاجدون تھا، لم کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے۔ تم نہ پاؤ کاتبن کافتابا سے کاتبن کوئی کاتب جو تحریک لکھنے والا ہو وہ نہ پاؤ، فرحانن راحانون رہن رکھ لو وہ چیز جو معاوضے میں شرط کے طور پر رکھی جاتی ہے، مقبوضہ قابضات قبضہ کی ہوئی گروی رکھ لو جو صاحب حق ہو قبضہ میں دے دی جائے، قرض دینے والے کے پاس رکھ دی جائے، کوئی چیز جو ہے وہ اس کے پاس قبضے میں رہن کے طور پر رکھ دی جائے۔ قبضہ کس سے ہوتا ہے؟ قبضہ 5 انگلیوں میں پکڑ لینا جو ہے قبضہ میں ہوتا ہے۔ فَإِن پھر اگر آمینہ لفظ حمزہ میم نون سے اعتماد کرے، آمینہ کے بعد اگر با آ جائے تو اعتماد کرنا معنی ہوتا ہے۔ تو آمینہ بعضکم بعض تمہارا بعض جو ہے بعض پر اعتماد کرے، یعنی قرض دینے والا قرض لینے والے پر اعتماد کرے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي پس چاہیے کہ فا اور واو کے بعد جو ہے فا اور واو کے بعد لام جو ہے اوپر جزم آ جائے تو یہ لام امر ہوتا ہے، تو ترجمہ کرتے ہیں چاہیے کہ، پس چاہیے کہ یؤدِ الذی یؤدِ لفظ حمزہ دار یا ادا کرے وہ الذی وہ شخص اوتمنا حمزہ میم نون جو امین بنایا گیا ہو، پس وہ ادا کرے جو امین بنایا گیا، امانت ہو امانت اس کی، امانت لفظ حمزہ میم نون سے یہ امانت اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کی امانت۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ ڈرے، یہاں پہ بھی لام جو ہے عمل کا ہے اسی طرح، تو چاہیے کہ یتق اللہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، ربہ اس کا رب ہے، ولا تکتم الشہادہ اور نہ تم چھپاؤ شہادت کو، تکتم کیا ہوتا ہے؟ کاف تامیم سے تام زانے کی علامت ہے، تو نہ تم چھپاؤ شہادت کو، یہ بھی لفظ تکتمون تھا، لا کی وجہ سے اس کا جو ہے لا نفی کی وجہ سے اس کا نون گر گیا، نہ تم چھپاؤ شہادت کو، جان بوجھ کر قاتم ہوتا ہے جان بوجھ کر چھپانا، نہ تم چھپاؤ شہادت کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو کوئی چھپائے گا اس کو یعنی شہادت کو، فَإِنَّهُ تو بے شک اس کا آسمن جو ہے وہ آسمن حمزہ سامین ہوتا ہے، آسمہ وہ اونٹنی جو بھاگ سکتی ہو نہ بھاگے، اسی لیے اس کا ترجمہ آدمی نیکی کا کام کر سکتا ہو نہ کرے، گناہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ قلبہ اس کا دل گناہ گار، قلب کاف لام با ہے، اس کا بھی دل گناہ گار ہے۔ واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، تعملون تام زاری کی علامت واو جمع کے لیے، لفظ کیا اصل میں عمل، جو تم عمل کرتے ہو، علیم عین لام میم سے فعیلن کے وزن پہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر ہو تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم کاتب نہ کوئی کاتب لکھنے والا نہ پاؤ، کاتبًا کوئی کاتب نہ پاؤ لکھنے والا، یہ معاملہ سفر میں بھی ہو سکتا ہے اور حضر میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ سفر پر ہی ہو تو جو ہے وہ کاتب نہ پاؤ، اگر حضر میں ہو گھر میں بھی ہو تو کاتب نہ پاؤ تو تب بھی جو ہے یہ معاملہ رہن کا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر تم جو ہے کاتب، تیسری صورت کیا ہے، کاتب بھی موجود ہو لکھنے والا، لیکن جو قرض دینے والا ہے وہ اعتماد نہ کرے، وہ کہے نہیں میں کوئی چیز رہن رکھوں گا تبھی میں جو ہے چیز دوں گا، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ یا
کاتب موجود نہ ہو، اور کاتب موجود ہو تب بھی وہ اعتماد نہ کرے، تب بھی رہن کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم علی سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کاتب نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھ لو قبضہ میں کوئی چیز جو ہے. جو قرض دینے والا ہے وہ قرض لینے والے سے کوئی چیز قبضے میں لے لے، یا جو قرض لینے والا ہے اس پہ جو ہے قرض دینے والا اعتماد نہیں کرتا، تو وہ کیا کرے، وہ اپنی کوئی چیز اس کے قبضے میں دے دے. مثلا اپنے سفر میں اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس پہ اعتماد نہیں کرتا وہ آدمی. اور جو ہے بے شک کاتب اگر نہ ہو تب بھی، اگر کاتب ہو اور وہ جو اس پہ اعتماد نہ کرے تو اپنی گھڑی یا کوئی چیز اس کے قبضے میں دے دے اس کو، تو پھر وہ اپنا قرض لے لے. یہ سفر میں بھی ہو سکتا ہے اور حاضر میں بھی ہو سکتا ہے، اور کاتب کے موجود ہونے میں بھی ہو سکتا ہے، اور کاتب نہ موجود ہو تب بھی یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے. تو جو ہے قبضے میں دے، اپنی کوئی چیز اس کے قبضے میں دے دے اور اس سے وہ قرض لے لے، تو جو ہے یہ صورت بھی جائز صورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے 30 وسق جو ہے 30 سا یا 30 وسق اپنے گھر کی ضرورت کے لیے جو ہے ایک یہودی ابو شام سے جو ہے آپ نے اپنی زرہ جو ہے اس کے پاس گروی رکھ کر تو لیے تھے. تو یہ یعنی اپنی کوئی نہ کوئی چیز گروی رکھ دے اس کے پاس، یعنی کوئی مکان اپنا گروی رکھ دے، کوئی اپنا جو ہے کوئی چیز گروی اس کے پاس رکھ دے اور اپنا قرض لے کر اپنی ضرورت پوری کر لے. تو جب اس کے پیسے دے دے گا تو وہ اپنی گروی چیز جو ہے وہ چھڑوا لے گا. لیکن جو چیز اس کے پاس گروی رکھی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی اس کو اجازت نہیں. مگر اگر کسی نے مکان جو ہے وہ اس کے جو ہے گروی رکھا ہے، رہن کے طور پر رکھا ہے، وہ مکان کو استعمال میں نہیں لا سکتا آدمی، اس کے پاس ایک یہ امانت رکھی گئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مکان میں جو ہے وہ رہائش اختیار کر لے یا کرائے پہ چڑھا دے. ہاں اگر کوئی گائے بھینس اگر گروی کے طور پر رکھی ہے تو اس گائے بھینس سے فائدہ اس لیے نہیں وہ اٹھا سکتا کہ وہ گروی ہے. ہاں اس کو جو چارہ ڈالے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو جو ہے وہ دودھ دو سکتا ہے، کیونکہ اگر دودھ نہیں دوئے گا تو وہ ضائع چلا جائے گا یا بھینس بھی گائے بیمار ہو جائے گی. تو اس لیے دودھ وہ کس لیے رہ رکھی ہوئی چیز کے بدلے میں نہیں، جو چارہ وہ ڈالتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اس کو مثلا گھوڑا ہے اور گھوڑے کو وہ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن گھوڑا جو کہ جانور ہے اور اس کو اس نے چارہ ڈالنا ہے، اس چارہ ڈالنے کے بدلے میں وہ اس پہ سواری کر سکتا ہے. اگر مکان وغیرہ ہو اور کوئی چیز ایسی جو چیز ہو سالڈ چیز ہو تو اس سے فائدہ نہیں وہ اٹھا سکتا، اس کے پاس امانت کے طور پر رہے گی. جب وہ آدمی مقروض جو ہے وہ جب اس کا قرض ادا کر دے گا تو اپنی گروی چیز واپس لے لے گا. فَإِنْ آمِنَا، پھر اگر جو ہے اعتماد کرے بعضکم بعضاً، بعض تمہارا بعض پر، جو قرض دینے والا قرض لینے والے پر اعتماد کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، پس چاہیے کہ وہ ادا کرے وہ شخص اؤْتُمِنَ، جو امانت دار سمجھا گیا، جو امین بنایا گیا، امانت ہو، اس کی امانت. اگر کوئی آدمی وہ جو ہے اس کو نہ رہن نہ چیز رکھے، ویسے ہی اس کو قرض دے دے، تو جو قرض لینے والا ہے اسے چاہیے کہ پھر اس کی امانت اس کا قرض واپس کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، کیونکہ اس نے احسان کیا ہے اور کوئی چیز نہیں رکھی اس نے جو ہے گروی کے طور پر، ویسے اس نے قرض دے دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس کی امانت واپس کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، رَبَّهُ، اس کا رب ہے. پھر فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم شہادت کو چھپاؤ. آج کل شہادت جو چونکہ مشکل ہے، جو ہے بہت لمبے کیس چلتے ہیں اور شہادت دینا بھی مشکل، اور اس کا خرچ اور کئی سالوں کے حساب سے عدالتوں میں کے چکر پڑتے ہیں، تو اس لیے لوگ ڈرتے شہادت نہیں دیتے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون بالکل جو ہے موجود ہے کہ عدالتی نظام اگر ہمارا ایسا ہو کہ شہادت ایک دو دفعہ گیا آدمی اور شہادت حق کی شہادت اور کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی اس کو ڈر نہ ہو، تو وہ صحیح شہادت ادا کرے. یہ ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی. بلا تک تم شہادت، اور نہ تم چھپاؤ شہادت کو. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو، یعنی شہادت کو چھپائے گا،
فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار ہے. کیوں؟ وہ دل کے اندر چھپاتا ہے نا ساری چیزیں انسان، اس لیے اس کا دل جو ہے گناہگار ہے. دل کے اوپر کیا ہوتا ہے، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس طرح دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. ہاں اگر اس سے گناہ صادر ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو وہ جو ہے نقطہ صاف ہو جاتا ہے. جیسے کپڑے پہ داغ دھبا لگ جاتا ہے کوئی، تو آدمی اس کو سرف یا بلیچ وغیرہ سے دھوتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اس طرح وہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے دل اس کا جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ اس پھر ہر سیدھی چیز بھی اس کو الٹی نظر آتی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، علیم، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہر عمل، کوئی شہادت چھپاتا ہے اور وہ بھی اس کے علم میں، کیوں چھپاتا ہے؟ وہ علیم ذات ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے. اس لیے قیامت کے روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ سارے کام کرنے چاہیے اور شہادت کو نہیں چھپانا چاہیے. اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کو جو ہے قرض دینا اور جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ ساری ذمہ داری ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل معاشرہ جو ہے وہ اس طرح ہو گیا کہ جس کو قرض دے دیا جائے وہ واپس ہی نہیں کرتا، اور الٹی جو ہے وہ لڑائی مول لینا پڑتی ہے. تو اس لیے سارے لوگ جب اس ایک دوسرے پر اعتماد کرنے چھوڑ دیں تو پھر مسلمان معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جب غور سے پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو پھر ساری چیزیں اس کے مطابق، یہ اللہ کا قرآن دنیا کے اندر ایک قانون کی کتاب ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. دنیا میں فیصلے بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. جو قومیں اس پر عمل کریں گی وہ یقیناً فلاح پائیں گی، جو اس پہ عمل نہیں کریں گی وہ خواہ مسلمان بھی ہوں، جب اس پہ عمل نہیں کریں گے تو جو اس نے نہیں عمل کریں گے تو وہ سزا پائیں گے. اللہ تعالیٰ کو ہم یہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.